بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب کریم کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ میں ہوں سیدہ سلطانہ اور ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹرمیڈیٹ کالج لاہور کے شعبہ اردو سے منسلک ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ نئے لیکچر کے منتظر ہیں۔ آج ہمارے مضمون اردو جماعت ہشتم کا تیسرا لیکچر ہے، تو آئیے اپنے لیکچر کی جانب بڑھتے ہیں۔ آئیے آج ہم پہلے لیکچر نمبر 2 کا جائزہ لے لیں کہ اس لیکچر کے دوران ہم نے کیا جانا اور سیکھا۔ سب سے پہلے ہم نے حمد کی پڑھائی کی اور تلفظ کی ادائیگی کو جانا۔ نمبر 2 ہم نے مشکل الفاظ کے معنی سیکھے، اور نمبر 3 اشعار کی تشریح کو اچھی طرح جانا کہ شاعر ان اشعار میں کیا کہنا چاہتا ہے۔ پیارے بچوں، اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے کہ نظم کا مرکزی خیال کیا ہے۔ مرکزی خیال یعنی شاعر نے یہ نظم کیوں لکھی ہے اور اس نظم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے۔ نمبر 2 نظم سے متعلق مختصر سوالات کے جوابات کو جانیں گے، اور نمبر 3 جملے بنانے، جو آپ بہت خوشی خوشی اور مزے مزے کے جملے بناتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں۔ مرکزی خیال۔ مرکزی خیال دراصل عربی زبان سے ماخوذ صفت مرکزی کے ساتھ عربی اسم خیال لگانے سے مرکزی خیال بنا، یعنی وہ خاص معنی جسے ادبی اظہار کا روپ دینا فنکار یعنی شاعر کا مقصد ہوتا ہے، اس کے لیے ادب پارے کو ایک دائرہ فرض کر لیا جاتا ہے اور مقصد کو مرکز قرار دیا جاتا ہے، یعنی شاعر کے اس نظم کو لکھنے کا مقصد کیا ہے، تو ہم اس نظم کو لکھنے کا مقصد جان لیتے ہیں۔ حمد کے شاعر اسماعیل میرٹھی نے پختہ عقیدہ توحید کے تصور سے آگاہ کیا ہے، اللہ کی عظمت اور قدرت کاملہ کو آسان الفاظ میں سمجھایا ہے۔ اللہ کی ذات بہترین اور کامل سہارا ہے، لہٰذا ہر حال میں اور ہر جگہ انسان اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہے۔ عزیز طلبہ، ہماری اردو کتاب کے نصاب کی پہلی نظم حمد، جس کے شاعر اسماعیل میرٹھی ہیں، اس کے مشقی سوالات کی تفصیل جانتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھولیں۔ حمد کی مشق یعنی مختصر سوالات کے جوابات۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ کون سے عمل کے ہونے پر لوگ وہم کرتے ہیں؟ جواب ہے اس کا، آسمان سے ٹوٹتے تارے دیکھ کر لوگ وہم کرتے ہیں، اور اس کی ساری تفصیل ہم تشریح کے دوران جان چکے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ کن حالات میں شاعر کا جگر قوی رہتا ہے؟ تو نظم کی اشعار کے مطابق بیابان یا سمندر میں سفر کرتے ہوئے
اور گھر سے دور ہونے پر بھی شاعر کا جگر قوی رہتا ہے۔ تیسرا سوال ہے، شاعر کو کسی بھی چیز کا خوف کیوں نہیں ہے؟ تو جواب ہے، شاعر کو اس بات کا یقین ہے کہ میرا خدا ہر وقت میرے ساتھ ہے، اور جب خدا ساتھ ہو تو انسان کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ چوتھا سوال ہے کہ خوف زدہ کر دینے والے مقامات کون سے ہیں؟ تو جواب ہے اس کا، سنسان جگہ، مرگھٹ اور قبرستان خوف زدہ کرنے والے مقامات ہیں۔ اس حمد کا مطالعہ کرنے کے بعد آپ کے ذہن میں پہلا خیال کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ اس نظم کو پڑھنے کے بعد پہلا خیال یہ ذہن میں آتا ہے کہ انسان بہت جلد ڈرنے والا اور کمزور ہوتا ہے، لیکن اس سے اللہ پر مکمل یقین ہو تو تمام ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ الفاظ کے جملے۔ آہا، کمرہ جماعت میں آپ سب سے زیادہ خوشی خوشی اور خوبصورت خیالات سے مزین پرمغز جملے بناتے ہیں، یاد ہے نا آپ کو؟ آپ کی رہنمائی کے لیے ہم یہاں پر کچھ سادہ سے جملے بنا لیتے ہیں، تو چلیں۔ سنسان، قبرستان ایک سنسان جگہ ہے۔ شب، احمد کی کامیابی اس کی شب و روز محنت کا نتیجہ ہے۔ اندھیرا، سورج غروب ہوتے ہی ہر طرف اندھیرا چھا جاتا ہے۔ کوی، پاک فوج کا ہر جوان کوی و بہادر ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب بھی تو کوی و بہادر ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں خوب دل لگا کر پڑھ رہے ہیں، کہ سچ ہے نا؟ پرہول، بیابان میں پرہول سناٹا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام سوالات کے جوابات جان اور سمجھ چکے ہیں۔ اب گھر کے کام کے لیے تیار ہو جائیں۔ مشق کا سوال نمبر 2 اور 3 جو کہ خالی جگہ اور مصرع مکمل کرنے پر مبنی ہے، انہیں اپنی کتاب میں ہی حل کریں۔ جملے بنانے کی مشق کریں۔ جملے ہم بنا چکے ہیں، مگر آپ نے اپنی طرح کے خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے سے مزید اور جملے بنانے کی مشق کرنی ہے۔ مشقی سوالات کے جوابات یاد کر لیں، اور اگلا سبق نظم نعت کی پڑھائی کریں، اور پڑھائی کے دوران آپ نے تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا اگلا لیکچر نظم نعت ہی پر مبنی ہوگا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔